اس کے گیٹ پر گارڈ کھڑے ہوں گے، بندہ بشر کوئی نہیں ہوگا، ایک یہ بادشاہ ہے کہ آدھی رات کو بھی رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ لہذا جو اقتدار تلوار کے بل پر قائم ہوتا ہے، جب تلوار گرتی ہے تو جھکی ہوئی گردنیں بھی تن جاتی ہیں، لیکن جو اقتدار دلوں پر قائم ہوتا ہے، صاحب اقتدار چلا جاتا ہے، زمین کھل جاتی ہے، لیکن میرا ان پخانہ کی اندر سنبھو لیتی ہے۔ عظمت کے آگے حضور کے گردنیں پخانے اور عقیدت کی پیشاب سے جھکی کستوری رہتی کی ہیں۔ خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ مجدد ویکھنوں تے اسے ساڈے کہتے ہیں۔ ورگا ہے، پر اسی کدوں اس پھر مول دے آزم و امام ورشاں اہل دے پھردہ سنت اسی بیچ گلیاں دے رول دے۔ مجدد دین و ملت لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا، امام 2 منٹ احمد لگاتے ہیں، رضا کوئی خان بشر آکے قادری کوئی نور محدث آکے، بریلی بھئی ہر پاسے ہوئی شور رضی ڈٹھا، اللہ اللہ والے عنہ، گالی مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا تے ایسا ہور ان کا ڈٹھا۔ وصال اللہ والے گالی مکا دیتی تسا ہور 1340 ڈٹھا ہجری تے میں ایسا ہوا، اور ڈٹھا۔ حضرت ام ایمن اور رضی اللہ اس تعالیٰ سال عنہ ان کہتی کا ہیں حضور نے پیشاب کیا، طبیعت 107واں مبارک قلیل تھی تو عرس لکڑی جو کے ہے ایک برتن میں حضور وہ نے منایا پیشاب کیا گیا ہے۔ اور کہا اماں جی اس کو بار رکھا ہے، کہیں بار ٹھکانے آپ لگا کا ہے۔ تجدیدی حضرت ام کارنامہ ایمن کہتی ہے میں نے کیا اسے تھا؟ ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی، چونکہ میرا جسم مہک۔ انگریزوں کی حکمرانی تھی اور انگریز استعماری حاکم تھے، باہر سے آ کر قبضہ کیا، لہذا اور دوسرا یہ کہ اقتدار انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ ہم نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا ہے تو اس لیے مسلمان اس کو کبھی بھلا نہیں پائیں گے اور یہ ہمارے مقابل اٹھتے رہیں گے، اور اسی کے نتیجے میں 1857 کی جنگ آزادی ہوئی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو ڈیفیوز کرنا تھا، کمزور کرنا تھا، بے اثر کرنا تھا، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے وہ تو عشق مصطفیٰ سے ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں جو جرأت و استقامت ایمانی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان سے پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کرو جو اس طرح کی باتیں کریں کہ مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کی جلالت اور اللہ کے رسول کی جو بے پایاں محبت ہے، جو شمع فروزاں ہے، یہ مدھم ہو جائے، دم ہو جائے، بجھ جائے۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے بیان کیا کہ جو دشمنان دین ہیں انہوں نے غور کیا کہ ان مسلمانوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو بے اثر کیسے کیا جائے، تو وہ غور کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو گویا ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، دشمن دین کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے، کرنٹ پیدا ہوتا ہے، وہ عشق مصطفیٰ سے، نام مصطفیٰ سے،
ناموس مصطفیٰ پر قربان ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ لہذا امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی ان کے مقابل کہ جو مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرنے کی تحریک لے کر چلے تھے، تو امام اہل سنت نے ان کی نشاندہی کی، ان کو چیلنج کیا، ان کو جواب دیا، اور آج جن کتابوں پر، جن عبارات پر امام اہل سنت نے گرفت کی، آج ان کتابوں کو ان کے ماننے والے بھی چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ان عبارتوں کو ان کے ماننے والے بھی اپنے مسجد کے ممبر یا مسند تدریس یا اسٹیج سے بیان کرنے کے لیے ہمت نہیں رکھتے۔ یہ ہمارے علماء تاریخ کے ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے کبھی کبھی یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، ورنہ وہ لوگ اب نہیں بیان کرتے، اور کہیں بھی آپ کو سننے کو نہیں ملے گا۔ اور یہ امام اہل سنت کی فتح مبین کی سب سے بین دلیل ہے۔ دوسرا، ترجمہ قرآن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عرصے تک قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے نہیں کیا جاتا تھا کہ قرآن تو معجزہ ہے، اور بندے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کے ایک جملے یا قرآن کی ایک آیت کا اپنی زبان میں ایسا معنی کرے جو ان تمام معنی کو محیط ہو جائے کہ جو قرآن کے کلمات طیبات میں موجود ہیں۔ مگر پھر چلتے چلتے علماء نے مصلحت اس میں سمجھی کہ سب عربی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کچھ نہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں آئے اور ترجمہ کیا جانے لگا۔ مگر ایک زبان میں، مثلا اردو میں اگر 1000 تراجم ہو جائیں تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کلام ربانی کے ترجمے یا ترجمانی کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں نے لکھا تھا کہ ایک عربی شاعر نے اپنے محبوب کے بارے میں کہا کہ یزید کا وجہ حسناً اذا ما زدتہ نظرا، کہ میرے محبوب کے حسن اور جمال کے اتنے زاویے ہیں، اتنی جہتیں ہیں، اتنے رنگ ہیں کہ جتنی بار تم اس کو دیکھو گے کوئی نیا زاویہ تمہارے سامنے آئے گا۔ تو اگر ایک جمال مجازی یا جمال مخلوق اس کا اگر یہ کمال ہو سکتا ہے تو پھر جمال خالق کا کمال کیا ہوگا؟ اور قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ تو لوگوں نے قرآن کے ترجمے میں جو آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں ایسی غلطیاں کی کہ اب وہ خود ان کے جو نئے ترجمے آ رہے ہیں اب وہ ان کو بدل رہے ہیں۔ مثلا قرآن میں ہے وَظَنُّونَ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ مچھلی والے نبی جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ،
تو انہوں نے گمان کیا، تو شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ اب آپ سوچیں، ہم جیسا گناہگار آدمی کبھی اپنے ذہن کے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ ہم پر قابو نہیں پا سکے گا۔ کوئی نبی یہ سوچ سکتا ہے؟ تو اس لیے ترجمہ قرآن کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ عربی ڈکشنری میں اس لفظ کے یہ معنی ہے، کیونکہ قدرہ یقدرو کے ایک معنی قدرت کے ہیں اور ایک معنی تنگی کے ہیں۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو تنگی کے ہیں۔ تو اب اگر عربی میں تو ایک معنی کے لیے بعض اوقات 40 الفاظ ہیں اور بعض اوقات ایک لفظ کے 40 معنی مل جائیں گے۔ تو ترجمہ کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے لیے یہ لفظ منسوب ہے کون سا ترجمہ اس کے شایع نشان ہے۔ تو امام اہل سنت نے کیا کہ انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، ان کا مواخذہ نہیں کریں گے۔ یہ ترجمہ اللہ کی شان کے لائق ہے، لیکن یہ کہ قابو نہیں پا سکیں گے یہ تو توہین ہے۔ تو پھر وزارت تعلیم نے ایک دی علم فاؤنڈیشن والوں نے ترجمہ چھاپا، اور اس زمانے میں بلیغ الرحمان وزیر تعلیم تھے، ان سے کہا کہ اس کو تعلیمی اداروں میں چلا دو۔ اس میں اسی طرح کے ترجمے تھے۔ مجھے لوگوں نے متوجہ کیا تو میں نے ان کو فون کیا کہ اس کی ڈسٹریبیوشن روک دو، اگر آپ نہیں روکیں گے تو پھر ہم پریس کانفرنس کریں گے، پبلک کو بتائیں گے۔ اس نے کہا کہ مان لیا۔ پھر کہا کہ پھر آپ لوگ متفقہ ترجمہ کر دیں۔ تو پھر 5 تنظیمات کا ایک نمائندہ عالم لیا، اور ہمارے نمائندے تھے علامہ صاحبزادہ سید ارشد سعید کاظمی صاحب، اور پھر ایک متفقہ ترجمہ آیا، اور الحمدللہ اس میں اہل سنت کے جو ترجمے ہیں اس کی رعایت کو ملحوظ رکھا گیا۔ مثلا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ غیب نہیں جانتا، لفظی معنی۔ اچھا، اس کو پڑھ کر وہ انبیاء سے علم غیب کی نفی کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں نبی کے لیے علم غیب ثابت بھی ہے۔ تو ہمارے نمائندے نے یہ ترجمہ لکھوایا کہ کوئی خود سے آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے خود سے غیب کو نہیں جانتا، اپنی ذات سے نہیں جانتا، اپنی ذات سے صرف اللہ جانتا ہے، اور باقی جو جتنا جانتا ہے رب کی عطا سے جانتا ہے۔ تو اسی طرح سے مثلا سورۃ الرحمن کی آیت ہے قل ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا ينفذون الا بسلطان، کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے
کہ زمین و آسمان کی حدوں سے نکل جاؤ، تم نہیں نکل پاؤ گے مگر سلطان سے۔ اب شیخ الہند نے کیا نہیں نکل پاؤ گے مگر طاقت سے، اور طاقت تو ہے نہیں، یہ لکھے۔ تو اب لوگوں نے، سائنس نے ترقی کی اور راکٹ داغا اور زمین کے محور سے نکل گئے، راکٹ داغا اور چاند کے محور میں داخل ہو گئے، دوبارہ راکٹ داغا اور جو خلائی جہاز ہے وہ زمین کے محور میں داخل ہو گیا۔ تو اس ترجمے میں تو لوگ کہیں گے بھئی آپ کا قرآن کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی حد سے نہیں نکل سکتے، اب تو انسان نکل رہا ہے، کم از کم ان سیاروں کی حدود سے تو نکل رہا ہے۔ تو سلطان کے معنی طاقت بھی ہے، سلطان کے معنی حجت بھی ہے، اور سلطان کے معنی سلطنت بھی ہے۔ تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمینوں اور آسمانوں کی حدوں سے نکل سکتے ہو، نکل کر دیکھ لو، تم نہیں نکل پاؤ گے مگر جہاں بھی جاؤ گے اسی کی بادشاہت ہے۔ تو گوئے بتایا کہ اگر انسان آج سے 1000 سال بعد بھی اور کئی سیاروں کی حدوں سے نکل جائے مگر اللہ کی بادشاہت کی حدوں سے باہر نہیں نکل سکتا، جہاں بھی جائے گا بادشاہت میرے رب ذوالجلال کی ہوگی۔ تو امام اہل سنت نے قرآن کے ترجمے میں بھی یہ بتایا کہ ترجمے کے آداب کیا ہونے چاہیے اور کون کون سی احتیاط ہے جو ترجمے میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کو اپنے اکابر کے ساتھ جڑ کر رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ اکابر جو عقائد کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے ہمارے پہچان ہیں، ہمارے ترجمان ہیں، اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نعت خوانوں، قوالوں، جاہل پیروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آپ علماء کے ساتھ جڑیں۔ ہاں، جو پیر عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، اپنے علم کے تقاضوں پر، ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن جو عالم بھی نہیں ہے، عامل بھی نہیں ہے، محض صاحبزادہ ہے، شہزادہ ہے، پیرزادہ ہے، میرزادہ ہے، حضرت زادہ ہے، اتنا ہونا کافی نہیں ہے۔ اس لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے یہ بھی بتایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا بیعت کرنا یا پیر بنانا ضروری ہے، ضروریات دین میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، انبیاء کا امام کلام اللہ، کلام الہی، علماء کا امام کلام رسول، اور عوام کا امام کلام علماء، یہ فرمایا۔ باقی بیعت و ارشاد تعلیم کے لیے، تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے اگر کہیں ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں کیماڑی سے لے کر خیبر تک اور واگا سے لے کر چمن تک
آپ سروے کر کے بتا دیں کہ کتنے ایسے آستانے ہیں کہ جہاں آج مسند سجادگی پر صحیح العقیدہ عالم اور عامل بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے۔ اچھا، ہمارے جو وائز ہیں، سپر اسٹار، وہ ان پیروں کے ایجنٹ ہیں، مارکیٹنگ ایجنٹ۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان کی ایجنٹی کی بجائے ہمیں تاجدار کائنات کا ایجنٹ بننا چاہیے۔ ہمیں اہل بیت اطہار، اصحاب کبار، ائمہ دین متین، محدثین کرام، ان بزرگوں کے مشن کا ہمیں ترجمان بننا چاہیے تاکہ دین اپنی اصل شکل میں قائم رہے۔ اور آج کل جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی مترفضہ کا ہے، کوئی کسی اور چیز کا ہے، ان فتنوں کا نفوذ اہل سنت و جماعت میں نہ ہو سکے اور نہ کسی بلیک میلنگ میں آئے۔ پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور یہ جو مدارس ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ یہ ہمارے دین کے ترجمان بھی ہیں، ہمارے دین کے محافظ بھی ہیں، ہمارے دین کے معلم بھی ہیں، ہمارے دین کے مربی بھی ہیں۔ اور میں تمام مسلمانوں سے، اہل سنت سے کہوں گا کہ ان مدارس اور ان علماء کے ساتھ آپ جڑے رہیں، وابستہ رہیں، تمسک کریں، اعتصام کریں اور پوری پختگی کے ساتھ، رسوخ کے ساتھ دین حق پر قائم رہیں۔ باقی جو مجتہد فی مسائل ہیں ان میں زمانے آتے رہیں گے، نت نئے حالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہمارے یہ علماء اجتہاد بھی کریں گے، رہنمائی بھی کریں گے، کیونکہ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ نئے حالات نہیں آئیں گے، نئے مسائل پیدا نہیں ہوں گے، ہوتے رہیں گے، اور ان کا حل پیش کرنا ان علماء ربانیین کی ذمہ داری ہے۔ اور انشاءاللہ یہ مدارس قائم ہیں تو یہ ذمہ داری نبھاتے رہیں گے۔ اور غزہ عالم عرب کے درمیان واقع ہے نا، تو ان مدارس کی برکت سے اور یہ ہماری مساجد کے منبر، مصلی اور مسند تدریس کی آزادی کی برکت ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے جتنی آواز پاکستان میں بلند کی گئی ہے کسی عرب ملک میں بلند نہیں کی گئی، کیونکہ ریاست کی غلامی میں ہے۔ تو ہمارا افتخار یہ ہے کہ یہ منبر رسول، مصلی رسول، مسند تدریس ریاست کی غلامی میں نہیں ہے، تاجدار کائنات کی غلامی میں ہے۔ اور ہماری کوشش ہے کہ جب تک جان میں جان ہے یہ غلامی کی نسبت قائم رہے، دائم رہے، ہمیشہ رہے، اسی پر جئیں اور اللہ اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جہاں میں نے ان سب کو ہدیہ تبریک پیش کیا ہے، تو آج جو حفاظ کرام اور علماء کرام فارغ ہو رہے ہیں، میں